بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ کل کی گفتگو کے اخیر میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز کل آئندہ اسی سلسلے میں یعنی خلفائے ثلاثہ کے زیر کمان جو جنگیں لڑی گئی ہیں، ان جنگوں کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف پیش کیا گیا، اسی حوالے سے کل بھی انشاءاللہ العزیز بات ہوگی۔ تو آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور خطبہ اسی سلسلے میں آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ خلفائے ثلاثہ میں سے اہل تشیع کے نزدیک اور ان کا جو سب سے بڑا ہدف اور ٹارگٹ ہیں، اور ان کے نزدیک جو سب سے بڑے مجرم ہیں معاذ اللہ، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 آدمیوں پر امت میں سے اس مکتبہ فکر کو بہت ہی غصہ ہے۔ ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امام بخاری ہیں رحمہ اللہ، اور تیسرے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 3 آدمیوں پر ان کو بہت ہی غصہ ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر تو بہت زیادہ ہی غصہ ہے، اور ان کی جو کتابیں ہیں یا جو ان کے مخطوطات ہیں، ان کے اندر اس چیز کو بڑی شد و مد کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ خلافت کا معاملہ اور امامت کا معاملہ جس قدر ان کے نظریے کے مطابق اور ان کے موقف اور تصور کے مطابق جس قدر یہ معاملہ بگاڑ کا شکار ہوا، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو کل میں نے آپ کے سامنے خطبہ نمبر 132 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کیا، جو کہ نہج البلاغہ میں ہے، اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی جو مخاطبت ہوئی، جو مشاورت ہوئی، اور پھر جو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ استعمال کیے، اور اس مشورے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کی، ان کی موجودگی کی، ان کی زندگی کی جو اہمیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی، وہ آپ سماعت کر چکے ہیں۔ ہماری طرف سے کوئی ایک لفظ بھی اپنی طرف سے اس میں شامل نہیں ہے، وہ سب کا سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں ان کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ یہ خطبہ نمبر 144 ہے، اور صفحہ نمبر 384 نہج البلاغہ، مترجم مفتی جعفر حسین۔ ومن کلام اللہ علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام میں سے ہے یہ گفتگو جو اس وقت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ وقد استشارہ عمر بن الخطاب، کہتے ہیں سید شریف الرضی، کہ ان کے ساتھ مشورہ کیا تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمر بن خطاب نے، فی الشخوص لقتال الفرس بنفسہ، اہل فارس کے ساتھ جنگ کرنے کے متعلق بنفس نفیس، یعنی مجاہدین کے ساتھ مل کر بنفس نفیس جانے کے متعلق مشورہ کیا تھا اہل فارس، جنگ فارس کے وقت، یہ جو جنگ کیسر و کسریٰ کے خلاف لڑی گئی ہیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کیا مشورہ دیا
اس مشورے کے بھی جو الفاظ ہیں ایک ایک لفظ غور طلب ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو کہانیاں اور جو قصے مشہور کر رکھے ہیں اور کوٹھوں پر چڑھا رکھے ہیں، فلک شگاف بنا رکھے ہیں، ان کہانیوں اور قصوں کے اندر کیا کیا غلط بیانیاں کی گئی ہیں اور کس حد تک کی گئی ہیں، تاکہ ان کی پوری طرح سمجھ آئے۔ کیونکہ اگر وہ کہانیاں درست ہوں تو پھر تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تقیہ کلام کچھ اور ہونا تھا، پھر الفاظ کا استعمال کچھ اور ہونا تھا، اور پارا جو ہے وہ انتہائی گرم ہونا تھا، جذبات انتہائی بھڑکیلے ہونے تھے۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی بالکل الٹ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان ھذا الامر لم یکن نصرہ ولا خذلانہ بکثرۃ ولا قلۃ، یہ جو امر ہے نا، یہ جو معاملہ ہے، یہ جو دین کی نصرت اور دین کے دفاع کی غرض سے جنگوں کو لڑنے کا جو معاملہ ہے، حضرت علی فرما رہے ہیں لم یکن نصرہ ولا خذلانہ، اس معاملے کی نصرت یا اس کی رسوائی بکثرۃ ولا قلۃ، یہ کثرت اور قلت پر محمول نہیں ہے۔ یعنی اس معاملے کی جو ہے نا وہ نصرت ہے، اس معاملے کا جو غالب آنا ہے یا اس معاملے کا مغلوب ہو جانا ہے، اس کی بنیاد قلت اور کثرت پر نہیں ہے۔ وَهُوَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي أَظْهَرَهُ وَجُنْدُهُ الَّذِي أَعَدَّهُ وَأَمَدَّهُ۔ غور فرمائے الفاظ کے اوپر، یہ جو ان لوگوں نے جو اس قدر طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے اور اس قدر جھوٹا پراپیگنڈا کر رکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت جو ہے وہ چھین لی، اس کا دھارا موڑ دیا، اس کا رخ موڑ دیا، اہل بیت کا حق جو ہے وہ ان سے چھین لیا، ان کو محروم کر دیا، ان کو مظلوم بنا دیا، اور پھر اس بارے میں کتابوں کے اندر الزامات کے بہتان کے اور غلط فہمیوں کے انبار کہ وہ جنگیں جو خلفائے ثلاثہ کے دور میں ان کی زیر کمان لڑی گئیں وہ جنگیں اسلامی جنگیں نہیں تھیں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ کل کی گفتگو میں آپ نے کیا سماعت کیا ہے؟ کل کی گفتگو میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا ان اظہرہ اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالب کر دیا تو یہ وہ چیز ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں، فذاک ما تحب، یہ وہ چیز ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ آج کے خطبے میں وہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے جو فوجی جو عساکر آپ نے کیسر و کسرا اور اہل فارس کے خلاف بھیجنے ہیں، وہ عساکر، وہ لشکر، وہ افواج کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں روانہ ہوں گی، بلکہ وہ اللہ کے دین کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور وہ افواج اللہ کے دین کے لیے روانہ ہوں گی، اور اللہ کا جو دین ہے وَهُوَ الدِّينُ اللَّهِ الَّذِي أَظْهَرَهُ، یہ اللہ کا وہ دین ہے جس کو اللہ نے غالب کیا ہے، وَجُنْدُهُ، اور وَجُنْدُهُ الَّذِي أَعَدَّهُ وَأَمَدَّهُ، اور یہ وہ لشکر ہے اللہ کا جس کو اللہ نے تیار کیا ہے اور اس کو اللہ نے پھیلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کی زیر کمان جو عساکر اور جو افواج دشمن سے ٹکرانے والی ہیں، اور وہ عساکر اور وہ لشکر جو دشمن سے ٹکرانے والے ہیں وہ اللہ کے لشکر ہیں، ان کو اللہ نے پھیلایا ہے، انہیں اللہ نے غالب کیا ہے۔ یہ غیر اسلامی جنگیں تھیں جن کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات
چاہے وہ خلافت ڈائریکٹ خلافت و امامت کے متعلق ہو، چاہے وہ کسی اور معاملے کے متعلق ہوں، آپ کے عقیدہ خلافت و امامت اور اس کی آڑ میں گھڑی ہوئی جو کہانیاں ہیں، ان کہانیوں کو کے تار و پود کو بکھیر کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ، وہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کا لشکر ہے، اللہ کا وہ دین جس کو اللہ نے غالب کیا، اور اللہ کا وہ لشکر جس کو اللہ نے تیار کیا اور اللہ نے پھیلایا۔ اللہ اکبر، حتیٰ بلغ ما بلغ و طلع حیث ما طلع، حتیٰ کہ وہ پہنچ گیا جہاں تک اس نے پہنچنا تھا، اور وہ غالب آیا جہاں اس نے غالب آنا تھا اللہ کے دین نے۔ اور فرمایا وَنَحْنُ عَلَىٰ مَوْعُودٍ مِّنَ اللَّهِ، ہم اللہ وحدہ لا شریک کے وعدے پر ہیں۔ ایک ایک لفظ جو ہے وہ تمہاری کہانی کے اوپر بجلی بن کر گر رہا ہے، ہم اللہ کے وعدے پر ہیں۔ یہ جنگیں جو خلفائے ثلاثہ کے زیر کمان لڑی گئیں، اگر یہ جنگیں وہ ہوتی جو آپ لوگ ظاہر کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام میں، ان کی گفتگو میں، ان کے خطاب میں، ان کے خطبہ میں یہ الفاظ اس طرح کے کبھی نہ ہوتے، اور وہ ان جنگوں کو اور ان عساکر کو اور ان لشکروں کو، ان کی نسبت کو اللہ کے ساتھ کبھی نہ جوڑتے۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے لشکر ہیں، یہ اللہ کا دین ہے جس کو اللہ نے غالب کیا، اور ان لشکروں کو اللہ نے پھیلایا، اور ہم اللہ کے وعدے پر ہیں۔ اور آگے فرما رہے ہیں واللہ منجز وعدہ ناصر جندہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے اور اپنے لشکر کی مدد کرنے والا ہے۔ یہ لشکر جو آپ کے زیر کمان جانے والا ہے اہل فارس کے مقابلہ میں، یہ لشکر ایک دنیاوی نظام کے تحت آپ کے ماتحت ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کا لشکر ہے۔ سبحان اللہ، حقیقت میں یہ اللہ کا لشکر ہے کہ اور فرمایا وہ مکان القیم بالامر مکان النظام من الخازنی، یہ الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ بول رہے ہیں۔ غور کرنا ہے ان الفاظ پر، ان سے پہلے الفاظ بھی غور طلب ہے، اور ان الفاظ نے اس معاملے میں بالکل مطلع کو صاف کر دیا ہے کہ یہ جنگیں اسلامی جنگیں تھیں جو خلفائے ثلاثہ کے زیر کمان لڑی تھیں۔ اور فرمایا مکان القیم بالامر، یہ نظام حکومت کا جو نگران ہے اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے، مکان النظام من الخارس، اس کا مقام اور مرتبہ اسی طرح ہے جس طرح کے مہروں کے اندر ڈولے کا ہوتا ہے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی کے جو مہرے ہوتے ہیں نا، ان مہروں کے اندر جو پٹھا ہوتا ہے جس نے سب مہروں کو جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رکھا ہوتا ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں آپ کی مثال اس ڈورے کی ہے جس نے تمام مہروں کو آپس میں اکٹھا کر رکھا ہے، جوڑ رکھا ہے۔ جو بھی کوئی نظام کا والی ہوتا ہے اور جو بھی کوئی اس نظام کا، اس امر کا نگران ہوتا ہے، اس کی مثال ڈوروں کے اندر، مہروں کے اندر ڈوروں کی ہے، ڈورے کی ہے۔ اس ڈورے نے سب مہروں کو اکٹھا کر رکھا ہوتا ہے۔ یہ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہے ہیں آپ کا جو ہے نا تعلق اس نظام کے ساتھ وہ اس طرح ہے جس طرح کے مہروں کے اندر ڈورا ہوتا ہے۔ اور فرمایا وہ ڈورا کرتا کیا ہے، یجمعہ و یضمہ، وہ اس کو وہ مہروں کو اکٹھا رکھتا ہے اور ان کو ملا کر رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِنْ انْقَطَعَ النِّظَامُ تَفَرَّقَ الْخَازَرُ، اگر وہ نظام، وہ ڈورا، وہ پٹھا اگر وہ منقطع ہو جائے، کٹ جائے، تو سارے کے سارے ڈورے جو ہیں وہ متفرق ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے مورے جو ہیں وہ متفرق ہو جاتے ہیں، بکھر کر رہ جاتے ہیں۔ اور فرمایا
وذهبا اور ہاتھ سے چلے جاتے ہیں، ثم لم یجتمع بحذافیرہ ابدا، پھر اپنے اجزاء سمیت کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جب ایک مرتبہ ڈورا جو ہے وہ ان مہروں میں سے نکل جائے تو پھر وہ مہرے کبھی اپنے اجزاء سمیت کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ والعرب اليوم وان كانوا قليلا فهم كثيرون بالاسلام۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے، اور عرب آج کے دن پہلے کی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات نہیں ہو رہی، آج کی بات ہو رہی ہے، فاروق اعظم کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا یہ جو عرب ہے نا آج کے دن، اگرچہ وہ تھوڑے ہیں، فہم کثیرون بالاسلام، وہ اسلام کی وجہ سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ اسلام کے سپاہی ہیں، وہ اسلام کے لشکر ہیں، وہ اسلام کی افواج ہیں، وہ اسلام کے فوجی ہیں۔ اس لیے فرمایا اگرچہ وہ تعداد میں تھوڑے ہیں، یعنی دشمنوں کے مقابلہ میں ان کی تعداد تھوڑی ہے، تو اسلام کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اسلام کی وجہ سے انہیں وہی محافظت اور نگرانی حاصل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں مسلمان دشمن کے مقابلہ میں، مخالف کے مقابلہ میں تعداد کے لحاظ سے تھوڑے ہوتے تھے، مگر اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت و حمایت اور مدد اور قوت ان کے ساتھ ہوتی تھی، اس لیے وہ دشمنوں پر حاوی ہوتے تھے۔ یہ آج اہل فارس کے مقابلہ میں ان کی تعداد تھوڑی ہے، لیکن اسلام کی وجہ سے یہ زیادہ ہے۔ وَعَزِيزُونَ بِالْاِجْتِمَاعِ، اور متفق ہونے کی وجہ سے مضبوط ہے، غالب ہے متفق ہونے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی مرزا محمد علی جیلوی صاحب جو ہے ان کو کوئی یہ الفاظ سنائے جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو اپنی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے سقیفہ بنی ساعدہ کی وجہ سے، اور اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ بہت دور تک گئے، اور امت جو ہے اس کے بعد اکٹھی نہیں ہو سکی۔ یہ حضرت علی حضرت عمر کے دور میں کہہ رہے ہیں، وَهُمْ عَزِيزُونَ بالاجتماع، متفق ہونے کی وجہ سے وہ مضبوط ہیں۔ حضرت عمر کے دور تک بھی، یعنی کہ امت کے دو حصوں میں ہونے کا کوئی دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَكُنْ قُطُبًا وَاسْتَدِرِ الرَّحْيَ، اے فاروق اعظم آپ وہ کیل بن جائیں جو چکی کے اندر ہوتا ہے نا، کیل، وہ کیل بن جائیں، اور اس کیل کے ارد گرد چکی کو گھمائیے، اس چکی کو گھمائیے، اس اسلام کی چکی کو اس کی کیل کے ارد گرد گھمائیے، آپ کیل بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ وَأَصْلِحْ دُونَكَ نَارًا لِلْحَرَبِ، اور جنگ کی جو آگ ہے اس کے لیے ان لوگوں کو اس کا مقابلہ کرنے دیجئے، آپ کھونٹی بن جائیں، آپ کیل بن جائیں، اور یہ چکی آپ کے ارد گرد گھومنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا فَإِنَّكَ إِنْ سَخَصْتَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ انْتَفَضَتْ عَلَيْكَ الْعَرَبُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَأَقْطَارِهَا، اگر آپ اس سرزمین سے ہٹ گئے تو عرب اطراف و اکناف سے آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، حَتَّى يَكُونُوا مَا تَدَعُوا وَرَاءَكَ مِنَ الْعَوْرَاتِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكَ، حتیٰ کہ تمہیں اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی جنہیں تم نے اپنے پس پشت غیر محفوظ چھوڑا ہوگا، اس لیے آپ نہ جائیں، آپ ان افواج کو، ان عساکر کو، ان لشکروں کو بھیج دیں، آپ کھونٹی بنے، کیل بنے اور چکی کو گھمائیں اپنے ارد گرد۔ اللہ اکبر۔ آپ کا جو غائب ہونا ہے، منظر عام سے ہٹ جانا ہے، یہ لوگوں کو دلیر کرے گا اور نقصان کا خطرہ اور خدشہ بڑھ جائے گا۔
اللہ اکبر. فرمایا ان الاعاجم ان ينظروا الیک غدا یقول ھذا اصل العرب. اعاجم جو ہیں وہ کل کو آپ کو دیکھیں میدان جنگ کے اندر اور وہ کہیں کہ یہ ہے عرب کا مرکز. فائدہ قطعتموہ استراکم، اگر تم اس مرکز کو کاٹ دو تو تم راحت پالو گے. یعنی اعاجم اہل فارس یہ کہیں گے یہ ہے اصل عرب کا جو اثر ہے، یہ ہے عرب کا اصل مرکز، اس کو اگر تم کاٹ دو ختم کر دو تو راحت پا جاؤ گے. فرمایا فَيَكُونُ ذَلِكَ أَشَدَّ لِقَلْبِهِمْ عَلَيْكَ وَطَعْمِهِمْ فِيكَ. یہ کہیں گے کہ یہ سردار عرب ہے، اگر تم نے اس کا قلعہ کما کر دیا تو آسودہ ہو جاؤ گے. گو اس کی وجہ سے ان کی حرص اور طمع تم پر زیادہ ہو جائے گی. یعنی اس وجہ سے ان کی جو حرص اور طمع ہے فارس والوں کی، اجمیوں کی، وہ زیادہ ہو جائے گی. وہ زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ زیادہ کوشش کریں گے کہ ان کے اوپر حملہ آور ہوں، کیونکہ ان کا جو سربراہ ہے وہ ان کے ساتھ ہے. لہذا وہ زیادہ جوش میں آئیں گے، زیادہ جو ہے نا انتقام کا جذبہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک دم ابالا کھائے گا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس لیے ان کی توجہ آپ میں زیادہ ہو جائے گی، وہ آپ کو ہر صورت میں نقصان پہنچانے کی اور راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. آپ نہ جائیں، آپ ان عساکر کو بھیج دیجیے. فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِن مَسِيرِ الْقَوْمِ إِلَىٰ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ أَقْرَبُ لِمَسِيرِهِمْ. اور اس بات کا جو ذکر آپ نے کیا ہے حضرت عمر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے، یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے قوم یعنی مخالفین کا ان لوگوں کی طرف چل کر آنے کا کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں مسلمانوں کے شہروں کا، مسلمانوں کی افواج کو نیست و نابود کرنے کا، مسلمانوں کو عبرت کا نشان بنانے کا، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا وہ دشمن ارادہ رکھتے ہیں. یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کے لیے چلنا چاہتے ہیں، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ. اللہ اکبر. یہ الفاظ اب خطبہ جو ہے نا وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، لیکن جیسے جیسے اختتام پذیر ہو رہا ہے، اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اسی طرح اس بحر بے کنار میں، اس گفتگو کے بحر بے کنار میں اسی طرح طغیانی آ رہی ہے. فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ أَقْرَبُ لِمَسِيرِهِمْ مِنْكَ. اے فاروق اعظم، جس چیز کو آپ ناپسند کر رہے ہیں نا کہ دشمن جو ہیں وہ ان کی طرف نہ آئے چل کر اور ان کو قتل نہ کریں مسلمانوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آپ سے بڑھ کر یہ چیز ناپسند ہے. سناؤ بھائی غیر اسلامی جنگوں والوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارا کس طرح اثر نثر کیا ہے اور تمہاری تابوت میں آخری تیر کس طرح ٹھونکا ہے. وہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کو ناپسند ہے. اور بھائی اگر خلفاء اور حکمران معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اسلامی نہیں تھے، اسلامی سربراہ نہیں تھے، اور ان کے زیر کمان لڑنے والی فوجیں اسلامی نہیں تھیں، اور ان کی زیر نگرانی معاشرت اختیار کرنے والے لوگ مسلمان نہیں تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کے لشکر ہیں. اور فرمایا اللہ نے ہمیشہ اپنے دین کی مدد کی، ہمیشہ اپنے لشکر کو غالب کیا. آپ فاروق اعظم کیوں آپ
کیوں آپ اس فکر میں پڑ گئے ہیں؟ یہ اللہ کا معاملہ ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، باقی سب معاملات اللہ کے ذمے ہیں۔ وہ اللہ جس نے اس وقت کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ اب بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور فرمایا ان لوگوں کا مسلمانوں کی طرف آنا، دشمنوں کا، اہل فارس کا، مجوسیوں کا، اعاجم کا، ان لوگوں کی طرف آنا اور مسلمانوں کو قتل کرنا، یہ جتنا آپ کو ناپسند ہے اس سے کہیں بڑھ کر اللہ وحدہ لا شریک کو ناپسند ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَهُوَ أَقْدَرُ عَلَىٰ تَغْيِيرِ مَا يَكْرَهُ، اور یہ بھی دیکھیں کیسے الفاظ ہیں، سبحان اللہ۔ وَهُوَ أَقْدَرُ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے۔ اس میں تفصیل کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کے اندر کسی سے بڑھ کر کوئی خوبی پائی جائے، فرمایا وہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے، وہ سب سے زیادہ با اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں کس بارے میں؟ عَلَىٰ تَغْيِيرِ مَا يَكْرَهُ، اس چیز کو بدل دینے میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ یعنی ان مسلمانوں کو کا قتل ہونا مجوسیوں کے ہاتھوں، اہل فارس کے ہاتھوں، اعاجم کے ہاتھوں، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کو بدلنے پر وہ پوری پوری قدرت رکھتا ہے اور سب سے بڑھ کر رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ عَدَدِهِمْ، اور جو آپ نے ان کی تعداد کا ذکر کیا ہے، فَإِنَّا لَمْ نَكُنْ نُقَاتِلْ فِي مَا مَضَىٰ بِالْكَثْرَةِ، ہم زمانہ گزشتہ میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم کثرت کی بنیاد پر نہیں لڑا کرتے تھے۔ یہ چیزیں ٹھیک ہے، یہ چیزیں زیر غور آتی ہیں، جو تدابیر ہوتی ہیں وہ اختیار کی جاتی ہے، اور جنگی جو ہے وہ ضرب و حرب کے جو داؤ پیچ ہوتے ہیں، جنگی داؤ پیچ، وہ سارے کے سارے اختیار کیے جاتے ہیں۔ سواریوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسلحہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر موقع و مقام جو ہے وہاں اس جگہ، اس جگہ نشیب و فراز کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اونچی جگہ کون ہے اور نیچے کون ہے، جو جگہ جو ہے نا وہ فراز میں ہے یعنی نیچے ہے، وہاں کون ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان کی کتنی فوجیں ہیں، ہماری کتنی تعداد ہے، ان کے پاس کتنا اسلحہ ہے، ہمارے پاس کتنا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا ہے قرآن مجید میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جس قدر ہو سکتا ہے تم ان کے خلاف اپنی قوت جو ہے وہ تیار رکھو، اور اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، اور اپنی سیکورٹی کو مضبوط رکھو۔ یہ سب ہدایات اللہ نے دی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منتظم تھے، وہ نگران تھے، وہ ذمہ دار تھے۔ انہوں نے جو ان کی ذمہ داریاں تھیں اس حوالے سے سوچنا تھا۔ انہوں نے سوچا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلیاں دی کہ آپ بغیر کسی جھجک کے آپ یہ فیصلہ کر دیجئے، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک کے سپرد کر دیجئے معاملہ۔ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ اہل فارس کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو ہم کبھی تعداد کی بلبوتے پر تو نہیں لڑے ہیں زمانہ ماضی میں۔ انما كنا نقاتل بالنصر والمعونہ، ہم اللہ کی مدد اور اس کی معاونت کے بلبوتے پر لڑا کرتے تھے، اور آج بھی وہ اللہ کی مدد اور معاونت جو ہے اور وہ نصرت موجود ہے۔ اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ البتہ آپ خود نہ جائیں، آپ ان عساکر کو، ان لشکروں کو ان کے مقابلے میں بھیجیے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ یہ جو گفتگو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ خطبہ نمبر 144 اور صفحہ نمبر 384 نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اس سے پہلے بھی جو گفتگو ہم نے پیش کی ہے، آج کی بھی جو گفتگو جو ہم نے پیش کی ہے، یہ تمام، یہ دونوں جو ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خطبات ہیں، ان دونوں خطبات میں انہوں نے کیا نقشہ کھینچا ہے اور کیا منظر کشی کی ہے، اور
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑی جانے والی جو جنگیں ہیں ان جنگوں کے متعلق انہوں نے کس قسم کے جو ہے نا وہ خیالات کا اظہار کیا ہے، یہ سب آپ نے دیکھ لیا ہے۔ ابھی ایک خطبہ اس سلسلے میں باقی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز کل پیش کیا جائے۔